السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے ماہ شوال کے 6 روزے رکھنا پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن و سنت میں شوال کے 6 روزوں کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس وجہ سے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ شوال کے یہ 6 روزے فرض یا واجب نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کے سنت ہونے پر یا اس کے مستحب ہونے پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطأ مالک میں ان روزوں کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن اس کی توجیہ اور تعویل علماء اکرام نے کی ہے۔ بعض حضرات نے عید الفطر کے فوراً بعد ان 6 روزوں کو رکھ کر 7ویں شوال کی شام کو ایک تقریب کی صورت بنانی شروع کر دی تھی۔ ممکن ہے اسی وجہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عید الفطر کے دوسرے دن سے اہتمام کے ساتھ 6 روزے رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہو، تاکہ رمضان اور غیر رمضان کے روزوں میں فرق کیا جا سکے۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ خراسان کے بعض حضرات نے رمضان کی طرح عید الفطر کے ان روزوں کا اہتمام کیا۔ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب یا سنت ہیں، اور عید الفطر کے دوسرے دن سے بھی ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے مشہور عالم دین حضرت مفتی زرولی خان صاحب کی شوال کے 6 روزوں کے مکروہ ہونے کے متعلق رائے حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے موجودہ دور میں بھی کسی بھی حنفی مکتب فکر کے دارالافتاء نے شوال کے 6 روزوں کے مکروہ ہونے کا کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مدرسہ شاہی مراد آباد، دارالعلوم کراچی اور جامعہ اشرفیہ لاہور جیسے بڑے مشہور اداروں کے کسی دارالافتاء سے شوال کے 6 روزوں کے مکروہ ہونے کے متعلق کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا، بلکہ واضح حدیث ہونے کی بنیاد پر ان روزوں کے سنت یا مستحب ہونے کو ہی کہا ہے۔ اور جن بعض علماء سے ان روزوں کی کراہیت کے متعلق کوئی قول منقول ہے تو ان آراء میں توجیہ و تعبیل کی جائے گی، نہ کہ حدیث شریف میں۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں۔ اس مذکورہ حدیث میں دہر کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے اصل معنی زمانے کے ہیں، لیکن دیگر احادیث کی روشنی میں یہاں سال مراد ہے۔ خواتین و حضرات، احادیث میں 6 روزے مسلسل رکھنے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ 6 روزے ماہ شوال میں عید الفطر کے بعد لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور بیچ میں ناغہ کر کے بھی۔ اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے تو تحقیق کی بات یہی ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے اگر کوئی شخص شوال کے ان 6 روزوں کو رکھنا چاہے تو جائز ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا فوری طور پر واجب نہیں ہے،
بلکہ کسی بھی ماہ میں رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حتیٰ کہ ازواج مطہرات اپنے رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا عموماً شعبان کے مہینے میں کیا کرتی تھی، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ اگر کسی شخص نے ان 6 روزوں کو رکھنا شروع کیا لیکن کسی وجہ سے 1 یا 2 یا 3 روزہ رکھنے کے بعد دیگر روزے نہیں رکھ سکا، یا ہر سال روزہ رکھتا تھا اس سال روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں نہ روزوں کی قضا واجب ہے اور نہ وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دنیاوی فانی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔